مختلف تاریخی حوالوں اور پختون روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نیازی قبائل کا تعلق افغانستان کے جنوب مشرق میں واقع غزنی کے ایک گاؤں شنگر سے ہے۔ یہ قبیلہ غلزئی قبیلے کی شاخ ہے جس کا اصل نام نیازی تھا، جو بگڑ کر نیازی بن گیا۔ نیازی کا اصل نام لوڑے تھا، جو شاہ حسین غوری اور بی بی مٹو کا بیٹا تھا۔ دیگر پٹھان قبیلوں کی طرح نیازیوں نے بھی دربدری کے طویل ادوار دیکھے۔ شنگر میں نیازی کبھی حکمران حیثیت میں نہ رہے اور نہ ہی کسی بڑے مارکے میں حصہ لے سکے۔ گو کہ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں، مگر روایات میں ہے کہ شنگر کا اصل نام شین ازر تھا، جس کا مطلب سفید پہاڑ ہے۔ بعد کے ادوار میں برکزی قبائل نے نیازیوں کو شنگر یا پھر شین غر سے مار بھگایا تو نیازی غزنی اور قندہار کے علاقوں میں جا بسے۔ نیازیوں نے ترک جرنیلوں سے اچھے روابط قائم کیے اور سلطان محمود غزنوی کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سلطانی دور میں نیازی کسی بڑی جاگیر یا عہدے پر فائز نہ ہو سکے، مگر مختلف جنگوں میں بہادری اور دلیری سے لڑے۔ سلطان محمود ترینوں کی نسبت نیازیوں پر زیادہ اعتماد کرتا اور انہیں فرنٹ لائن پر لڑانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سلطانی عہد میں ترین قبائل انتظامی امور چلاتے تھے اور ہمیشہ ذخیرہ فوج کا حصہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ترینوں نے کبھی دریائے سندھ عبور نہیں کیا، مگر بعد کے ادوار میں وہ دریائے سندھ کے مشرقی کناروں پر آباد ہوئے۔ سلطانی عہد کے بعد نیازیوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کا ساتھ دیا اور ہلاکو خاں کے خلاف کئی محاذوں پر بیجگری سے لڑے۔ خوارزم شاہ کو شکست ہوئی تو نیازی فوجی دستے افغانستان کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے اور مدت تک کسی ایک مقام پر اکٹھے نہ ہو سکے۔ 1221 میں جلال الدین کی فوج کا بڑا حصہ نیازی لشکروں پر مشتمل تھا، جنہوں نے تاتاریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 12ویں صدی میں نیازی تیمور کی فوج کا حصہ بنے اور پہلی بار انہیں عزت کا بڑا مقام ملا۔ ملک حبیب خان نیازی پہلا نیازی چیف تھا جس کی حیثیت جرنیل کے برابر تھی۔ 15ویں صدی میں نیازیوں نے غلزئی کے علاقوں میں حکمران حیثیت اختیار کی، مگر جلد ہی انہیں ترک سکوند کر کے دیگر علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ 15ویں صدی میں ہی وہ ٹانک، عیسی خیل اور ٹل کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ 1452 میں سلطان بہلول لودھی نے کوا سلمان کے دونوں اطراف بسنے والے پٹھان قبیلوں کو سلاطین شرقی جونپور کے خلاف لڑنے کی دعوت دی تو دیگر پٹھان قبیلوں کے ہمدوش نیازی بھی میدان جنگ میں آئے۔ لودھی سلطان کے دعوے کے مطابق نیازیوں کو نہ تو کوئی بڑی جاگیر عطا کی اور نہ ہی کوئی بڑا عہدہ دیا۔ 1400 میں نیازیوں پر پھر برا وقت آیا جب مروت قبائل نے نیازیوں کو بنو، لیکی اور ٹانک کے علاقوں سے مار بھگایا، مگر جلد ہی نیازی سرداروں نے ان علاقوں پر اپنا اثر ورسوخ قائم کر لیا۔ مروت، نیازی اور دیگر قبائل کے درمیان امن کا معاہدہ طے پایا اور نیازی قبائل اپنے خالی کردہ علاقوں میں آباد ہو گئے۔ 1505 میں بابر لکی اور عیسی خیل کے علاقوں سے گزرا، جس کی تفصیل تزگ بابری میں موجود ہے۔ بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ عیسی خیل کا نام ہیبت خان نیازی کے بڑے بھائی عیسی خان نیازی کے نام پر رکھا گیا، جو شیر شاہ سوری اور اسلام شاہ سوری کا معتبر درباری تھا، مگر یہ بات درست نہیں۔ شیر شاہ سوری اور اس کے بیٹے اسلام شاہ کے اقتدار کا زمانہ بابر کے بعد کا ہے۔ اگر عیسی خیل کا نام عیسی خان نیازی سے منسوب ہوتا تو بابر اس کا ذکر کرتا۔ ملک حبیب خان نیازی کے بعد نیازیوں کا دوسرا بڑا سردار ہیبت خان نیازی ہے۔ ہیبت خان نیازی عیسی خان نیازی کا چھوٹا بھائی تھا۔ شیر شاہ سوری کے عہد میں ہیبت خان نیازی نے نیازی قبائل کو یکجا کیا اور نیازی لشکر تشکیل دیا۔ شیر شاہ کے حکم پر وہ ملتان پر حملہ آور ہوا اور حاکم ملتان فتح شیر جٹ کو قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ 1443 کا بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا تاریخی بیان ہے کہ شیر شاہ نے اسے 1441 میں پنجاب کا گورنر مقرر کیا اور سندھ، ملتان اور کشمیر فتح کرنے کا حکم دیا۔ ملتان اور ملحقہ سند کے علاقہ جات فتح کرنے پر ہیبت خان نیازی کو اعظم ہمایوں کے خطاب سے نوازا گیا۔ شیر شاہ نے اسے 40,000 کا لشکر بھرتی کرنے کے علاوہ وسیع جاگیر اور شاہی خیمہ نصب کرنے کی اجازت دی۔ سلاطین افغانیہ کا مصنف احمد یادگار لکھتا ہے کہ بلبن نے سرکش افغانوں کو
ہندوستان میں بسانا شروع کیا تو افغان پٹھانوں کو کنواں سلیمان سے باہر کے علاقوں اور میدانوں میں بسنے کی عادت ہو گئی۔ بابر نے لودھیوں کی طاقت کم کرنے کا منصوبہ بنایا اور بی بی مبارکہ کی خوشنودی کی خاطر یوسفری پٹھانوں کو زیر تسلط ہندوستان میں جاگیریں عطا کیں اور صوبیدار یاں دے کر انہیں اپنی فوج کا حصہ بنایا۔ لودھی دور میں غلزئی قبیلے کے سروانی اور لوہانی پٹھان ہندوستان آئے جو بہار اور بنگال جا کر آباد ہوئے۔ شیر شاہ کے دور میں فارمولی بھی آئے مگر تعداد انتہائی کم تھی۔ لودھیوں کے لیے افغانی پٹھان درد سر بن گئے۔ ان کے آپسی اختلافات اور ابغاوتوں میں حصہ داری حکمرانوں کے لیے عذاب سے کم نہ تھی۔ عباس مخزن میں لکھتا ہے کہ شیر شاہ سے پہلے عیسی خیل غلزئی کے علاوہ کوئی پٹھان قبیلہ پنجاب میں آباد نہ ہوا۔ ہیبت خاں ملتان کی فتح کے بعد طویل عرصہ تک پنجاب میں ہی مصروف عمل رہا۔ رائے سین کے قلعے کے محاصرے کے دوران شیر شاہ نے ہیبت خاں کو بھی طلب کیا۔ رائے سین کے قتل عام میں ہیبت خاں نیازی نے اہم کردار ادا کیا اور پورن مل کو اس کے خاندان سمیت قتل کیا۔ ہسٹری آف انڈیا کا مصنف ایلفنسٹن لکھتا ہے کہ ہیبت خاں نیازی بداہدی اور صفاکی میں شیر شاہ سوری سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ مخزن کا مصنف عباس نعمت اللہ اور تاریخ سلاطین افغانیہ کا مصنف احمد یادگار اسے درست قدم قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیر شاہ اور ہیبت خاں نیازی نے شیخ سید رفع الدین کے فتوے کے مطابق پورن مل کا قتل کیا اور اسلام کا نام روشن کیا۔ دیگر مصنفین نے لکھا ہے کہ قیدیوں کا قتل اسلام میں درست نہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کا رسول اس کی اجازت دیتے ہیں۔ جادو ناتھ سرکار اور پروفیسر ڈاڈی سی سرکار کے مطابق خواص خان نہیں چاہتا تھا کہ ہیبت خان نیازی کو پنجاب، ملتان اور سندھ کے شمالی علاقوں کا گورنر مقرر کیا جائے اور اسے اعظم ہمایوں کا خطاب دیا جائے۔ شیر شاہ نے اس کشمکش کو سنجیدگی سے ختم کیا اور خواص خاں کو مفتوحہ علاقوں سے واپس بلا لیا۔ قلعہ رائے سین کے واقعہ کے بعد ہیبت خاں نیازی منظر سے ہٹ گیا اور کسی بڑے مارکے میں اس کا نام نہ آیا۔ شیر شاہ کی فتوحات کا رخ جنوب مشرقی ہندوستان کی طرف ہوا تو نیازیوں کی جگہ برمازید گور کا نام سامنے آیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی گوڈیا گور ہندو راجپوتوں نے بھرپور حصہ لیا مگر نیازیوں کی شمولیت کے آثار نہیں۔ گوڈ ہندو تھے مگر شیر شاہ کی حمایت میں لڑے۔